اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آپ دیکھ رہے ہیں SNS TV اور میں 7ویں محرم الاحرام کے پروگرام کے ساتھ آپ کا بھائی سید مختار حسین نقوی آپ سے مخاطب ہوں انشاءاللہ کہ خداوند متعال آپ کے گھروں میں جہاں بھی آپ ہیں آپ کو امن و امان میں رکھے، دنیا کے جس کونے میں ہیں آپ کو قرآن سے مربوط رکھے، خود کو آپ کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ہمارا اس محرم الحرام 2026 میں خدا کے توکل پر اور خدا کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے جو اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ اپنے نوجوان بیٹوں، بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں اور چھوٹے بچوں تک جو قرآن مجید کے مطابق حق کو تلاش کرنا چاہتے ہیں ان تک قرآن کی حقیقت کے نور میں کربلا کی حقیقت کا نور پہنچایا جائے۔ انشاءاللہ ہم نے مختصر آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، یہاں یہ موضوع ہے ہمارا۔ اور انشاءاللہ کہ آپ بھی جیسے ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو شیئر کر رہے ہیں، کومنٹس کر رہے ہیں، بہت شکریہ۔ امام حسین علیہ السلام کربلا میں اپنے اصحاب کو خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام اللہ کی۔ اس کے بعد ان کو بتاتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ آپ نے بھی پڑھا ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ میں وہ اصحاب میرے ساتھ موجود ہیں کربلا میں جو نہ تو میرے جد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے تھے اس کیفیت والے، اور نہ میرے بابا علی علیہ السلام کو ایسے اصحاب نصیب ہوئے، اور نہ ہی میرے بھائی امام حسن علیہ السلام کو نصیب ہوئے۔ جو اصحاب میرے ساتھ ہیں اور مجھے نصیب ہوئے انہی اصحاب کو امام حسین علیہ السلام خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں اور لوگوں کا بتا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الناس عبید الدنیا والدین لاکن علی السنتہم۔ امام حسین علیہ السلام نے اسی خطبے کو آگے بھی پہنچایا۔ میں اسی تک آپ سے بات کرتا ہوں انشاءاللہ کہ خدا نے توفیق دی تو اس سے آگے بھی بات کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام ناس قرآن کا لہجہ استعمال کرتے ہیں۔ ان الناس آپ نے پڑھا ہے سورہ ناس، یا ایھا الناس قرآن مجید میں موجود ہے، یہ بار بار ہے، اور اکمال الدین و اتمام الدین کی آیت میں بھی آپ نے دیکھا ہے اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، محفوظ رکھے گا، حفاظت کرے گا، رسول خدا کو فرمایا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام وہی قرآنی لہجہ لے کے ان اصحاب سے گفتگو فرما رہے ہیں، اور اصحاب بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، اور بنو ہاشم بھی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام ان الناس، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کسی طرح کا شائبہ نہیں ہے، کوئی ریب نہیں ہے کہ لوگ، زیادہ تر لوگ، اکثر لوگ، عبید، عبد کا پلورل ہے، جمع ہے، تو وہ کون ہیں؟ دنیا کے بندے ہیں۔ عبد جیسے محمدن عبدہ و رسولہ، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، شہادت پڑھتے ہیں اس کی، اسی کو
عبد کو عبید اگر پلورل کیا جائے، اکثر لوگ دنیا کے بندے ہیں، یعنی کیا وہ ایسی چیزیں چاہتے ہیں جو ان کو فائدہ دیں، جو ان کے روزگار کو برکت دیں، جو ان کے روزگار کو چلائیں، اس وقت تک تو وہ دین سے وابستہ ہیں۔ جیسے ہی ان کے کاروبار پر، گھر پر، ان کی اپنی ذات پر کوئی بھی چیز ان سے لے لی جائے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، دین سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور دین کہاں ہے پھر؟ اس طرح سے ان کا دین ان کی زبانوں کی نوک پر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ زبان پر چیز ہونا اور ہے، کلام کرنا اور ہے، اور قلب سے، اعضاء سے، جوارح سے اس کا عمل ہونا، ظاہر ہونا، یہ دونوں اختلاف کرتے ہیں۔ تو جس کا ظاہر اور باطل جدا جدا ہو اس کو کہتے ہیں عبید الدنیا، یعنی آخرت کا نہیں ہے، اس کو آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کو اللہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کو قیامت یاد ہی نہیں ہے، اس کو معاد یاد ہی نہیں ہے، اس کو موت یاد ہی نہیں ہے۔ وہ اکثر اللہ کو فراموش کر دیتا ہے، وہ اکثر اللہ کے احکام کو فراموش کر دیتا ہے۔ دین کن چیزوں کا مجموعہ ہے؟ دین، زبان تو یہ ہو گئی، دنیا وہ ہو گئی، اور دین کن چیزوں کا مجموعہ ہے؟ دین کو اگر ہم سم اپ کریں اور روایات سے، آیات سے، قرآن سے، تو آپ بھی جانتے ہیں اصول دین ہے اور فروع دین ہے۔ اصول دین اور فروع دین، یعنی جو قرآن کی اصل ہیں اور جو قرآن کی فرع ہیں، یہ دو چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ اس طرح سے ٹوٹلی تقسیم ہوگی۔ لیکن اگر اس کو پورا کیا جائے، ایک جگہ جم کر کے عام الفاظ میں بیان کیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ایک اعتقاد، دوسرا احکام، دو چیزیں ہو گئیں۔ تیسرا اخلاقیات، جس کو اخلاق کہتے ہیں۔ ان تین چیزوں کو جمع کیا جائے تو جا کے بنتا ہے دین۔ ایک دین مطلق ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہو گیا، شہادتین پڑھتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، شہادتین پڑھ لی، یہ مسلمان ہو گیا۔ مومن نہیں ہوا، مسلمان ہو گیا۔ اب وہ مسلمان ہوا ہے تو ساری چیزیں اس پر مسلمان والی وہ اس پر امپلیمنٹ ہوں گی، تطبیق ہوگی۔ لیکن اسلام نے اس سے آگے کی باتیں کی ہیں، سمجھایا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل کیا۔ عزیزو، جوانوں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان، یعنی کلمہ پڑھ لیا بس مسلمان، تو قرآن میں مومن کا ذکر کہاں ہے؟ وہ ہم کیا کریں گے؟ وہ ہمارے دل پر، اس کو ہمیں پتہ ہی نہیں۔ قرآن میں مخلص ہے، اس کا ہم کیا کریں گے؟ قرآن میں صالح ہے، عبد صالح، اس کا ہم کیا کریں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اس کو ہم کہاں لے کے جائیں گے؟ عبد صالح، اس کو ہم کہاں لے کے جائیں گے؟ تو قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی اس کلام کی کو ہم قرآن مجید کے نور سے سمجھ رہے ہیں۔ اکثر الناس، یہ جملہ ہے، دیکھ لیجئے، لا یعلمون، جانتے ہی نہیں ہے کچھ۔ اکثر الناس، اکثر لوگ، لا تعلمون، وہ اکثر الناس وہ کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں جانتے۔ لا یعلمون، لا یفقہون، اصلاً فکر ہی نہیں کرتے۔ اکثرہم لا یتفقہون، کوئی تفقہ ہی نہیں کرتے۔ اکثرہم لا یتشکرون، لا یشکرون، وہ اکثر شکر ہی نہیں کرتے۔ اکثر الناس کیا کرتے ہیں؟ یا اکثرہم کیا کرتے ہیں؟ اکثرہم لا یشعرون، اکثرہم لا یسمعون، سنتے ہی نہیں ہیں نہ قرآن کی نہ اس کی، تو کیا؟ الا قلیلا، بہت کم لوگ ہیں، اور وہ آپ ہیں کم۔
کربلا میں کم تھے، اکثریت مخالف اور قلت وہ حق پر، تو امام حسین حق پر تھے، لہٰذا اکثریت پر نہ جائیں کہ دنیا اکثریت ہے اور آپ تنہا ہیں، آپ ایک مختصر اور خالص گروپ ہیں، خالص گروہ ہیں، اور مسلمان ہیں اور مومن ہیں اور مخلص ہیں اور صالح ہیں، تو آپ کو خدا قبول فرماتا ہے انشاءاللہ کہ اللہ قلیلہ ہوں، اکثروں میں نہ ہوں، لیکن وہ ہوں جو خدا کی رضا پر چلنے والے ہوں۔ نوجوانوں، جوانوں، انشاءاللہ کہ اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنے بھائی سید مختار حسین نقوی کو اجازت دیجیے۔ خداوند متعال ہمیں قرآن اور کربلا کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے والدین کا، اپنے ملک کا، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔